ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ قرآن کریم میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. موضوع قرآن اور ہم، یعنی قرآن مجید کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اہم مسئلہ اسے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جس مبارک مہینے میں ہم و آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. بسا اوقات ماہ مبارک رمضان کی قدر و قیمت نہ جاننے کی وجہ سے اس مہینے کے دن بھی ویسے گزرتے ہیں جس طرح عام دن اور عام راتیں گزرتی ہیں، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی. اس کے دنوں میں سب سے افضل ہیں، اس کی راتوں میں سب سے افضل ہیں. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ کو دعوت خدا کے لیے بلایا گیا ہے. وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. اس مہینے میں آپ کو ہمیں اللہ تعالیٰ معزز بنانا چاہتا ہے، صاحب عزت بنانا چاہتا ہے، مکرم بنانا چاہتا ہے. لہذا اس مہینے کی حرمت کا بڑا خیال کیا جائے، اس مہینے کے تقدس کا بڑا خیال کیا جائے. سب سے اہم چیز میں ابتدا میں عرض کروں، حالانکہ موضوع سخن یہ نہیں ہے. مولا متقیان نے پوچھا پیغمبر سے ای الاعمال افضل فی ھذا الشہر. یا رسول اللہ، سب سے اچھا عمل اور سب سے بہتر عمل اس مہینے میں کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، حضرت سوال فرما رہے ہیں، پیغمبر اکرم جواب عطا فرما رہے ہیں ای الاعمال افضل فی ھذا الشہر. اس مہینے میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا اجتناب عن محارم اللہ. سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دوری بنا لے. یعنی ماہ مبارک
رمضان کے افضل الاعمال میں سے سب سے افضل عمل اجتناب محارم اللہ، خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے بندہ ان چیزوں سے دور ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خاص نورانیت اور معنویت ماہ مبارک رمضان میں آتی ہے، اور آنی بھی چاہیے، چونکہ انسان روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اور کل یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہے جس نے خود اپنے بارے میں بتایا کہ میرے اندر 4 کوالٹی ہے اور 4 خصوصیت ہے۔ قرآن کہتا ہے قد جاءتکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری جانب ایک ایسی چیز آئی ہے، ایک ایسی کتاب آئی ہے، موعظۃ من ربکم، قرآن کا پہلا کام واعظ و نصیحت کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے واعظ و نصیحت کرنا ایک کام ہے، واعظ و نصیحت کو قبول کرنا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ قرآن ہمیں واعظ تو کرتا ہے، قرآن ہمیں نصیحت تو کرتا ہے، ہم کس قدر قرآن کے واعظ کو اور قرآن کی نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن نے کہا وہ شفاء لما فی الصدور، اور قرآن کا دوسرا کام یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں جو بیماریاں آ چکی ہیں ان تمام بیماریوں کو یہ قرآن دور کرے۔ یہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں بیان فرما رہا ہے، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن ہادی بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ بس یہ 4 خصوصیت تھیں جو موضوع کا پہلا حصہ تھا قرآن۔ اب اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے قرآن اور ہم نے اس عظیم کتاب کی نسبت جو وظائف، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کی یا نہیں کی، اور اگر نہیں کی تو پروردگار عالم سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذمہ داریاں جو ہماری نسبت اس عظیم قرآن کی نسبت بنتی ہیں انہیں ہم ادا کر سکیں۔ میں بہت طول و تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا، بس چند ذمہ داریوں کا نام لے لوں۔ پہلی ذمہ داری جو تمام مومنین کی، تمام مسلمان کی قرآن کو لے کر ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ پہلی ذمہ داری ہماری، آپ کی، سب کی ہے۔ یہ قرآن بغیر قرأت کے نہ رہ جائے، یہ قرآن بغیر تلاوت کے نہ رہ جائے، اور یہ تو بہترین فرصت ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، ایک ختم قرآن کا ثواب ہے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان میں کچھ نہیں آتا، بسم اللہ کس کو نہیں آتا؟ یا یہیں پہ بریکٹ میں ایک بات کہوں آپ کی خدمت میں، وہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر یاد رہے، پیغمبر اکرم نے خطبہ شعبانیہ میں ہی ایک عظیم جملہ فرمایا، کہا کہ جس دن تمہارے میزان عمل، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کتنے ہیں، میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال ڈالنے کے بعد یہ ترازو ہلے گا بھی کہ نہیں ہلے گا، یہ اتنے کم اعمال جو ہے یہ ترازو کو کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ وہاں پر پیغمبر نے ایک حسین جملہ فرمایا، پیغمبر نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کل بروز حشر تمہارا اعمال کا ترازو بھاری رہے تو کثرت کے ساتھ ماہ مبارک میں مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا اب یہ بہانہ بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، ہم کیا کریں؟ یہ درود اس کو پڑھنے کے لیے خاص طریقے سے تو نہیں آپ کو ضروری ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیے مصلی بچھائیے اس کے بعد، نہیں، ہم تو راستہ چلتے ہوئے بھی، دکان پہ، بزنس میں، آفس میں، یہ اتنی ایسی چیز ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنے گھر میں، راستے میں، روڈ پر، سڑک پر، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہی اعمال ماہ مبارک رمضان میں سے ایک عمل ہے۔ بہرکیف قرآن کریم کی نسبت جو ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت خود یہاں پر ایک مستقل ٹاپک اور موضوع ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آثار اور برکات ہماری زندگی میں کیا ہونے والے ہیں۔ اگر آپ اس کو کبھی ملاحظہ کریے نا، بعض لوگوں کو دیکھیے ہم ہی لوگوں سے کم زندہ ہوتے، یعنی
ہم وہ لوگ 70-80 سال کی زندگی گزارتے ہیں لیکن ایک انقلاب اور ایک پورے سماج کو چینج کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے ان کی زندگی میں مثال دوں آپ کی خدمت میں، مرحوم علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، محمد باقر مجلسی، ان کی عمر کتنے سال تھی آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے 73 ایئرس، یعنی 73 سال کے علامہ مجلسی تھے۔ کتاب کتنی معلوم ہے؟ ایک کتاب فقط 110 جلد ہے، بہار الانوار۔ ایک کتاب کتنی جلدوں میں ہے؟ 110 جلد، یعنی 110 ویلوم، اور کم از کم ایک جلد 400 صفحے سے زیادہ ہے۔ اب آپ جوڑیے 110 جلد، ہر جلد 400 صفحے سے زیادہ، اب کاؤنٹ کریے آدمی کی زندگی۔ یہ ایک کتاب کی بات بتا رہا ہوں، وگرنہ ملاذ الاخیار ان کی کتاب ہے، میرات العقول شرح اصول کافی 25 جلدوں میں ہے، یہ ملاذ الاخیار جو ہے 16 جلدوں میں ہے، اسی طرح حق الیقین فارسی میں، اور نہ جانے کتنی کتاب۔ ایک مرتبہ بعضوں نے ان کے اوپر سیمینار کیا تھا تو تقریباً 200 جلد کتابیں بنتی تھیں آپ کی، وہ پرانے لحاظ سے جب چھپتی تھی نا بڑی بڑی کتابیں، آج اگر وہ چھاپا جائے نئے سسٹم کے ساتھ تو شاید 300 یا 350 جلد کتاب بنے گی۔ یہ 73 سال کی عمر، ہم لوگ یہ آسانی سے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم کہاں ملتا ہے۔ آپ 73 سال کی عمر دیکھیے، اتنی کتابیں دیکھیے، برکت آئی ہے زندگی میں۔ کیا آئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں وقت کا مبارک ہونا۔ لیکن معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ علامہ محمد باقر مجلسی کے والد علامہ محمد تقی مجلسی، انہوں نے جب ان کو اجازہ دیا تھا نا، اجازہ نقل حدیث، تو وہاں پر پہلی وصیت کی تھی، میرے لال روزانہ 1 جز قرآن ضرور پڑھنا۔ کیا وصیت کیا تھا؟ روزانہ 1 جز قرآن ضرور پڑھنا۔ یہ باپ خوب جانتا تھا اگر بیٹے کے وقت کو مبارک کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی زندگی کو قرآن سے آشنا کیا جائے، لہذا وصیت کیا کرتے ہیں؟ 1 جز قرآن روزانہ پڑھو۔ یہ 1 جز قرآن نے ان کی زندگی کو اتنا بدلا کہ وہ 300 جلد کتاب جو میں پوری عمر پڑھ نہیں پاتا وہ آدمی لکھ کر چلا گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا وظیفہ ہے تلاوت قرآن کو لے کر۔ یا آپ کی خدمت میں اگر اس طرح مثالیں پیش کروں تو شاید بہت وقت ہو جائے۔ شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ انصاری کے کچھ اعمال ایسے تھے جو روز انجام دیتے تھے۔ 1 جز قرآن، زیارت جامعہ، زیارت عاشورہ، یہ وہ اعمال میں سے تھے جو روز انجام دیتے تھے۔ 1 جز قرآن، زیارت جامعہ، زیارت عاشورہ۔ ہم لوگ کو تھوڑا تعجب کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کا وقت ابھی مبارک نہیں ہو پایا۔ وقت میں بھی برکت ہونی چاہیے۔ کبھی کبھار ہم لوگوں کا پورا شکوہ یہی ہوتا ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ واقعاً ہر آدمی کو یہی شکوہ ہے، بعض رشتہ داروں سے ملنے کا وقت نہیں ملتا، بعض دوست و احباب سے ملنے کا وقت نہیں ملتا، بعض بہت ضروری کام زندگی کے رہ جاتے ہیں وقت نہ ملنے کی وجہ سے۔ معلوم ہے کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ کام کیے ہی نہیں جہاں سے وقت مبارک ہوتا ہے۔ وقت کی برکت کے لیے سب سے بہترین چیز تلاوت قرآن ہے۔ یہ عادت ڈالی جائے، خدا کی قسم یہ ایک ذمہ داری ہے قرآن کو لے کر ہماری اور آپ کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کی جب پرورش کرو تو اس پرورش میں 3 چیزوں کا خیال کرو، حب نبیکم و حب اہل بیت النبی و تلاوت القرآن، یعنی اولاد کی تربیت میں ان 3 چیزوں کا خیال ضروری ہے، محبت نبی، محبت اہل بیت اور تلاوت قرآن۔ یعنی اولاد کی تربیت میں ان 3 چیزوں کو، اگر چاہتے ہیں ہماری اولاد مبارک ہو، اس کا وقت بابرکت ہو، پیغمبر فرماتے ہیں اولاد کی تربیت میں
ان تین چیزوں کا خیال بہت ضروری ہے۔ لہذا پہلا وظیفہ قرآن کو لے کر ہمارا اور آپ کا تلاوت قرآن۔ الحمدللہ ماہ مبارک رمضان میں ایک تمرین، ایک پریکٹس ہوتی ہے تلاوت قرآن کی۔ ایسا نہ ہو کہ چاند رات کے بعد جو ہے وہ آخری قرآن ہو اور اس کے بعد نہیں پتہ ہم کہاں اور قرآن کہاں۔ خدا کی قسم اگر 50-60 سال ہم زندہ رہ جائیں نا تو وہ مشکل ماہ مبارک میں ایک قرآن ختم ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، ایک خاتون ہے بی بی نفیسہ خاتون، ان کی قبر مصر میں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہو ہیں، یعنی باقاعدہ ان کا حرم ہے مصر میں جناب نفیسہ خاتون کا، اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی ان کی نسل تک ان کے ابتدا منتہی ہوتی ہے۔ ان خاتون کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا 6000 ختم قرآن، کتنا؟ 6000 ختم قرآن، یعنی 6000 مرتبہ پورا قرآن اپنی زندگی میں پڑھا ہے۔ اور جس وقت موت آئی ہے تاریخ میں ملتا ہے روزے سے بھی تھی اور تلاوت قرآن بھی کر رہی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ واقعاً ایک مرتبہ اپنی زندگی کو ملاحظہ کریں، ہماری زندگیوں میں برکت وقت کی جو نہیں ہے قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ تلاوت القرآن میں وہ خوبیاں، یہ پہلی ذمہ داری جو خدا کی قسم ادا ہو۔ بعض روایات میں نے دیکھا ہے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارہ چمکتا ہے۔ یعنی یہ آپ کا گھر جو چمک رہا ہے، یعنی آسمان والے اس زمین پر ستارہ دیکھتے ہیں اگر اس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ بس پہلی ذمہ داری جو ہماری اور آپ کی ہے وہ قرآن مجید سے غفلت نہ کریں۔ قرآن نے بھی اسے بار بار کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ جتنا میسر ہو سکے اتنا پڑھو۔ نہیں کہا آپ سے کبھی کبھار ہم لوگوں کو اتنا پروٹوکول بتا دیتے ہیں کہ آدمی بھاگ جاتا، نہیں 100 آیت ایک جز نہیں۔ قرآن نے ایک آیت کریمہ ہے سورہ مزمل میں، اگر آپ حضرات غور فرمائیے تو قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن، جتنا ہو سکے۔ یہ قرآن کا صاف لہجہ کیا ہے؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن، بس اتنا ہے کہ قرآن سے تمہارا رابطہ نہ ٹوٹے، جتنا میسر ہو قرآن میں سے اتنا پڑھے۔ آپ یہی سورہ مزمل کو لے لیجئے نا، 20 آیت سے زیادہ نہیں ہے، 3 یا 5 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں لگے گا، بات واضح ہے۔ لیکن روایات میں کہ اگر کوئی اس سورے کو نماز عشاء میں یا رات میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک سورہ تو جو فرما رہے ہیں، پس قرآن مجید کی نسبت ایک ذمہ داری جو ہماری اور آپ کی ہے وہ تلاوت قرآن سے غفلت نہ برتیں۔ خدا کی قسم بعض چیز ہیں ہمارے گھر کے لیے ایک بیمہ، آپ بہت سی چیزوں میں بیمہ کراتے ہیں، تلاوت قرآن ہمارے گھر کے لیے بیمہ ہے۔ کتنے شیاطین، کتنے وبال، کتنی مشکلات، کتنی سختیاں، ان تمام چیزوں سے قرآن مجید کی تلاوت ہمارے گھر کو کیا رکھتی ہے؟ محفوظ رکھتی ہے۔ گھروں میں نہ جانے کس کس طرح کی آوازیں آتی ہیں، ان گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں بلند، یہ گھر مبارک ہو جائے گا۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی، قرآن مجید کو لے کر تلاوت قرآن۔ یہاں پر آپ حضرات الحمدللہ ماہ مبارک ہے، آغاز کریے، نہ یہ کہ چاند رات تک، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تا عمر، یہ سلسلہ تا حیات، یہ سلسلہ ہمارے ہاں کم 10 آیت 15 آیت 20 آیت جتنا ہو سکے کہ وظیفہ بن جائے کہ نہیں قرآن مجید کی تلاوت۔ دوسرا وظیفہ جو قرآن مجید کو لے کر ہے وہ قرآن میں تدبر کرنا، وہ قرآن میں غور کرنا، قرآن میں فکر کرنا۔ ہم لوگوں کو تھوڑا ڈرایا گیا کہ نہیں قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو علم معانی جاننا ہوگا، علم بدیع جاننا ہوگا، اور نہ جانے نحو جاننا ہوگا، صرف جاننا ہوگا۔ اتنے علوم بتا دیتے ہیں کہ آدمی ایک بیگ جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کہتا نہیں
قرآن میرے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں دو جگہ غلطی ہوئی ہے، تفسیر الگ ہے، تدبر قرآن الگ ہے۔ اگر آپ قرآن کی تفسیر کرنے جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، آپ کو سارے علوم کی معلومات ہونی ضروری ہے، یہ تفسیر کے لیے۔ لیکن کس نے آپ سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ قرآن کی تفسیر کریے؟ آپ قرآن میں تدبر کریے۔ قرآن بار بار آپ کو آواز دے رہا ہے۔ میں نے کل شاید یہاں عرض کیا یا کہیں عرض کیا، 90 جگہ قرآن مجید آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔ کون ہے صاحبان ایمان؟ آپ نہیں ہو، ہم نہیں ہیں صاحبان ایمان۔ یہ قرآن ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔ خوب قرآن پکار رہا ہے، قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے، قرآن ہم سے گفتگو کر رہا ہے، قرآن ہم سے مخاطب ہے، لیکن ہم قرآن کی آواز پر اگر کان نہ دھریں یہ توہین قرآن ہے۔ کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ہم وہاں پڑھ کر گزر جائیں اور پوچھیں بھی نہ۔ بعض روایات میں جہاں کہیں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آئے وہاں پر مستحب ہے لبیک اللہم لبیک کہنا، یعنی جب بھی قرآن کا یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین تو آپ کہیے لبیک اللہم لبیک۔ یہ استحباب قرآن ہے، یعنی یہ تلاوت قرآن کے آداب میں سے ہے۔ بس تدبر فی القرآن، قرآن آواز دیتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر میں یا آپ قرآن میں تدبر کرنے لائق نہ ہوتے تو قرآن مجھے کیوں دعوت دیتا؟ آپ میں سے کوئی بھی مجھے میکس کی کتاب نہیں دے گا کہ یہ فارمولے آپ میکس کے حل کرو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ خوب قرآن کو نہیں معلوم کہ میں قرآن میں تدبر نہیں کر سکتا، تو یہ بار بار قرآن کیوں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن؟ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ دلوں کے تالے، عجیب مرحلہ ہے۔ بعض آیات میں یہ تدبر نہ کرنے کی وجہ سے معلوم ہے کیا ہے، دلوں پہ تالے پڑ جاتے ہیں، اور جب دلوں پہ تالے پڑ جائیں تو اس کے بعد نہ امام کی آواز سنائی دیتی ہے نہ نبی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ دلوں پہ تالے نہ پڑنے دیجئے۔ خوب دلوں پہ تالے کیسے نہیں پڑیں گے؟ جب میں قرآن میں تدبر کروں، جب میں قرآن میں غور کروں۔ پس تلاوت پہلا کام، تلاوت حق کے قرآن ادا نہیں ہوتا، یہ ابھی آپ نے ابتدا کیا ہے۔ خوب آپ سے قرآن کی تلاوت کیوں کرائی گئی؟ تاکہ یہ مقدمہ طے کر کے آپ تدبر فی القرآن کے مرحلے میں پہنچو، قرآن میں غور کرو۔ قرآن آپ سے مخاطب ہے، قرآن آپ کو دستور زندگی بتا رہا ہے۔ بہت میں نے ابتدا میں عرض کیا، بہت بڑے بڑے علوم جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر اعتراف کرو، میرے اللہ میں اس قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے، مجھ پہ تو نہیں نازل ہوا لیکن نازل تو میرے لیے ہوا ہے نا، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ خوب اس کی باتوں کو میں کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہوں؟ قرآن کو آ کر ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریے، 1 صفحہ 2 صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس کے بعد دیکھیے قرآن واقعاً آپ سے مخاطب ہو جائے گا، اور قرآن جب آپ کی ہدایت کرنے لگے گا اور قرآن جب آپ سے گفتگو کرنے لگے گا۔ بعض روایات میں نے حضرت فرماتے ہیں اگر پوری دنیا مجھ سے رخ موڑ لے اور میرے ساتھ قرآن ہو تو مجھے وحشت نہیں ہوگی، کیونکہ وحشت کس بات کی؟ جس سے اس کا خدا باتیں کر رہا ہے وہ گھبرائے گا کیوں؟ قرآن میں کلام خدا ہے۔ بعض مقامات پر مولا فرماتے ہیں فَتَجَلَّ اللَّهُ فِي كَلَامِهِ، اللہ نے اپنے اس کلام میں تجلی کی ہے۔ اب عجیب نہیں ہے کہ میں آؤں اور بہت آسانی سے قرآن پڑھ کر گزر جاؤں، نہیں، تدبر فی القرآن بہت اہم مرحلہ ہے۔ تدبر کے لیے عرض کیا، فکر، غور، قرآن مجید کی جو آیات ہیں ہم رکیں تھوڑی دیر کے لیے۔ بعض مقامات پر ہے خدا کی قسم ہم لوگ سوچتے ہیں نہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم وہ عربی کے ڈیفیکلٹ الفاظ کا ترجمہ کہاں سے لائیں گے؟ نہیں، وہی ترجمہ جو ہمارے یہاں ہندی میں، گجراتی میں، انگلش میں، اردو میں جو ہوئے ہیں آپ انہیں رکھیے، قرآن مجید کا 1 صفحہ پڑھیے اور پھر اس ترجمے کو پڑھیے، کچھ دن یہ کام کریے، آپ کو لگے گا کہ یہ قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، یہ قرآن آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہم قرآن کو تلاوت کے مرحلے سے نکال کر تدبر کے مرحلے تک
لے آئیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیے قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کہا جاتا ہے کہ استعاذہ کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم قرآن پڑھنے سے پہلے مستحب ہے۔ کیوں مستحب ہے؟ کہ چونکہ کلام خدا میں آ رہے ہو، خدا سے پناہ لو تاکہ وسواس شیطانی کا شکار نہ ہو۔ یہ وسواس شیطانی سے کیوں بچایا جا رہا ہے؟ کیونکہ تمہیں قرآن کے اندر تدبر کرنا ہے۔ اگر وسوسہ شیطانی کا آنا جانا رہا تو فکر نہیں کر پاؤ گے، لہٰذا پہلے اعوذ باللہ کہہ لو تاکہ اب قرآن مجید کے اندر آ کر کیا کرو؟ تدبر کرو۔ یوں مرحلہ ہے قرآن کا جہاں پر ہم غور نہیں کرتے، اور یہ ذمہ داری قرآن مجید کی ہم نبھاتے نہیں، اور قرآن مجید نے کئی آیات میں اس جانب متوجہ فرمایا ہے۔ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ہے، وہاں پر قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک دیگر مقام پر قرآن کے کتاب انزلناہ الیک مبارکن، ہم نے یہ مبارک کتاب آپ کی جانب نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، اس وجہ سے نہیں نازل کیا کہ جب کوئی تمہارا مسافر جائے تو اس کو ہوا دینے کے لیے آپ قرآن لا کر دروازے پہ کھڑا کر دو، لیدبروا آیاتہ، قرآن کی آیات میں کیا کریں؟ تدبر کریں، ولیتذکروا اولو الالباب، اور صاحبان ایمان اور صاحبان عقل آ کر اس سے تذکر حاصل کریں۔ اور یاد رکھیے گا کبھی کبھار قرآن تلاوت سے اگر تدبر تک نہیں آتا نا تو ہوتا یہ ہے کہ انسان امام وقت کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ قرآن اگر تدبر تک نہیں آیا تو یہ قرآن پڑھتا ہوا آدمی آئے گا امام زمان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ تاریخ میں آپ سب شاید پہنچ گئے ہوں، جب جناب کمیل اور مولا کائنات ایک جگہ سے رات کے سناٹے میں گزر رہے تھے، ایک بہترین قاری قراءت قرآن کر رہا تھا، جناب کمیل کے قدم تھم گئے، یعنی اتنی جذابیت تھی اس قراءت قرآن نے۔ حضرت نے فرمایا کمیل چلو، کمولا بڑی اچھی قراءت کر رہا ہے، بڑی اچھی تلاوت فرما رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کا دل خالی ہے، یعنی یہ قرآن نہیں، یہ لقلقہ زبان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ بہترین طریقے سے بس قرآن پڑھ رہا ہے، وگرنہ ہے لقلقہ زبان۔ اور پھر وہ سارے مرحلے ہوتے گئے۔ جنگ نہروان میں یہی ملعون خوارج میں تھا، اپنے وقت کے امام سے لڑنے آیا، اور جب قتل ہو گیا اور حضرت جنازوں کے درمیان گئے تو جناب کمیل کو بلایا، کہا کمیل اسے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا کون ہے؟ کہا یہ وہی رات کا قاری ہے جس کی قراءت نے تمہارے پیروں کو روک دیا تھا، آج اس کا انجام دیکھ لو۔ تو جو فرما رہے ہیں اگر قرآن تلاوت کے مرحلے میں رہ گیا اور تدبر کے مرحلے میں نہیں آیا تو انسان امام وقت کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے گا، چونکہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ امام وقت کے سامنے آپ کو کیسے رہنا ہے، امام وقت کے سامنے آپ کو حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ قرآن کہے گا، یہ قرآنی تو بتاتا ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ قرآنی تو آپ سے کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر قرآن میں آپ نے غور نہیں کیا، اگر قرآن نے ہمیں نہیں پڑھایا اور ہم نے نہیں پڑھا تو پھر ہم امام وقت کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اور آج ہو رہا ہے ان لوگوں میں جنہوں نے فقط قرآن کو تلاوت کے مرحلے تک رکھا ہے، وہ بہت اچھی قراءت کرنے کے بعد آج انسانوں کو قتل کرتے ہیں۔ کیوں قتل کرتے ہیں؟ چونکہ قرآن میں تدبر نہیں ہے۔ وہ قرآن جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا فکأنما، گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا، اور اگر کسی نے ایک کو حیات دیا تو گویا پوری دنیا کو اس نے حیات دیا، یہ قرآن ہی کہتا ہے۔ اب اسی قرآن کو پڑھنے والے لوگ آئیں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو قتل کریں تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ یہ فقط ٹیپ ریکارڈ کی طرح قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ان کے دل خالی ہیں۔ پس دوسرا مرحلہ جو قرآن کا ہے وہ تدبر فی القرآن ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ڈریے مت، گمراہ نہیں ہونے والے آپ کا نہیں میں اگر فکر کرنے لگوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ آپ سے کسی نے تفسیر کرنے کو نہیں کہا ہے تاکہ وہ تفسیر بالرائے والا لیبل بھی نہ لگے۔ آپ سے کسی نے کہا
کہ آپ آئیے قرآن میں تفسیر کریے، آپ آ کر قرآن میں فکر کریے، آپ آ کر قرآن میں غور کریے۔ یہ قرآن کی ہدایت ہے ہی ویسے، یہ نور ہے جو آپ کے دلوں کو کیا کرے گا؟ روشن کرے گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ قرآن میں تدبر کریں۔ تیسری چیز جو وظیفہ ہے ہمارا اور آپ کا قرآن کو لے کر، وہ تمسک ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت، دیکھیے سب ترتیب کے ساتھ ہے، تلاوت، تدبر، تمسک۔ پیغمبر اکرم نے اس حدیث ثقلین میں کیا فرمایا؟ کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما۔ تمسک کا لفظ استعمال کیا ہے پیغمبر نے، یہ نہیں فرمایا فقط تم نعرے لگا لینا کہ نہیں ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ تمسکتم، امساک اور تمسک یعنی ان سے متصل ہونا ضروری ہے۔ پیغمبر نے یہی تو فرمایا نا، کہ یہ نہیں چلے گا کہ تم کہو کہ نہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہو جاؤ گے، ہم قرآن کے ماننے والے ہو جاؤ گے، نہیں، تمسک کرنا ہے اہل بیت سے بھی اور قرآن سے بھی۔ یعنی جب تک اہل بیت اور قرآن سے متمسک نہیں ہوتے ہم، اس وقت تک ہماری گارنٹی نہیں ہے۔ اس وقت کی گارنٹی پیغمبر نے لیا ہے جب آپ متمسک ہو جاؤ۔ پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ تمسک کرو گے تو یہ گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ قرآن فقط زبان کی حد تک ہو، اہل بیت فقط زبان کی حد تک ہو، تو وہاں تو ہمیں ہدایت نہیں ملنے والی۔ یہ تین وظیفے۔ چوتھا وظیفہ جو قرآن کو لے کر ہمارا ہے وہ تبعیت ہے۔ تلاوت، تدبر، تمسک، تبعیت۔ تبعیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا۔ دیکھیں قرآن سے آپ متمسک بھی ہو گئے، لیکن آپ قرآن کے پیروکار نہیں بنے۔ پیروکار قرآن بننا بھی، تلاوت کیوں کرائی گئی آپ سے؟ تاکہ آپ غور کرو۔ غور کیوں کرایا گیا آپ سے؟ تاکہ آپ تمسک کرو۔ تمسک کیوں کرایا گیا آپ سے؟ تاکہ آپ ان کی پیروی کرو۔ یہ پورے ایک سسٹم کے تحت ہے۔ میں تلاوت کروں، تدبر نہ کروں، تدبر کروں، تمسک نہ کروں، تمسک بھی کر لوں لیکن پیروکار قرآن نہ بن سکوں، تو پھر اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں، نہ اس تلاوت کا کوئی فائدہ، نہ اس تدبر کا کوئی فائدہ۔ کیونکہ تلاوت اور تدبر در حقیقت مقدمہ تھا قرآن کی پیروی کرانے کا، کہ قرآن کے تابع کتنا ہو۔ اب یہ چیک کرنا بڑا آسان ہے کہ قرآن کے تابع ہوں یا نہیں ہوں میں تابع۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں، خدا کی قسم تھوڑا سا غور فرمائیے گا۔ جب اہل کوفہ نے سرکار سید الشہداء کو خط لکھا تھا نا کہ مولا آ جائیے، بہت دیر ہو گئی اور ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بس آپ آ جائیے، تو حضرت نے جب ان کو جواب لکھا نا تو نہیں کہا کہ ہم کل آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ومل امام، پہلے قسم کھایا، فل امری، میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں، ومل امام الا العامل بالکتاب۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے۔ امام نے کیا فرمایا کہ تم جانتے ہو امام کسے کہتے ہیں؟ امام اسے کہتے ہیں جو کتاب خدا پر عمل کرتا ہو۔ یہ عجیب جواب نہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ لوگ بلا رہے ہیں آپ کو مدد کرنے کے لیے، آپ کیا فرما رہے ہو؟ وَمَا الْإِمَامُ إِلَّا الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو عامل بالکتاب ہو، یعنی کتاب پر عمل کرے۔ یعنی پہلا مرحلہ امام جو اہل کوفہ کو سمجھا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، دیکھو امام کے ساتھ چلنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم فرامین قرآن کو قبول کر چکے ہو، وگرنہ اگر قرآن قبول نہیں ہے تو پھر امام کے ساتھ تم دو قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم آپ بھی آج جس زمانے میں ہیں، ہم بھی اپنے امام کو بلا رہے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں قرآن کے فرامین کو کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں۔ خدا کی قسم جب میں جاؤں اپنے گھر میں اور اپنی زوجہ کے ساتھ بدتمیزی کروں تو قرآن کی اس آیت کا کیا ہوگا؟ وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ نیکیوں سے پیش آؤ۔ یہ دیکھیں بہت سسٹمیٹک ہے۔ یعنی اس طرف سے میں گھر جاتا ہوں، خوب 4 گھنٹہ قرآن پڑھ کر جائیے اور اس کے بعد گھر میں بد اخلاقی سے پیش آئیے۔ قرآن کہتا ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ نیکیوں سے پیش آؤ۔ یہ قرآن معلوم ہے، تلاوت خوب ہوئی، تدبر خوب ہوا،
عمل ابھی قرآن پر نہیں ہوا، کیونکہ اگر قرآن پر عمل ہوتا تو میرے گھر میں آنے جانے کا اخلاق الگ ہوتا۔ یہ آیت بار بار برابر مجھ سے پوچھ کر کہے گی وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا تم نے کیا کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں، یا اسی طریقے سے اگر رشتہ داروں، اعزاء، اقربا میں کوئی مشکل میں ہے اور میں اس کی مشکل کو حل نہیں کرتا تو وہ آیے انفاق آئے گی اور کہے گی اس آیے انفاق کا تم نے کیا کیا؟ تم نے تلاوت تو بہت اچھی کیا، تم نے تجوید کے سارے قاعدے فالو کیے، لیکن خود انفاق کہاں گیا تمہاری زندگی میں؟ میں اگر ایک معاشرے میں رہتا ہوں، میرا ظلم، میری ذاتی، میری زبردستی عام ہو چکی ہے، تو یہ قرآن نہیں کہے گا اعدلوا هو اقرب للتقوی، وہ عدالت تمہاری کہاں گئی؟ یہ ایک آسان بات ہے جو واقعاً قرآن مجید کی آیات کو جب ہم پڑھیں، تدبر کریں، اس کو تمسک کریں، یعنی وہ یاد ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کی پیروی کریں۔ اب وہاں پیروی نہیں کرتے، یہی فاصلہ کم کرنا ہے، یہی فاصلہ ہمیں اور آپ کو اپنا قرآن سے کم کرنا ہے۔ ہمارے سماج کا جو فاصلہ قرآن سے ہو چکا ہے وہ فاصلہ کم ہو جائے۔ یہ ایک آیت ہے کہ کل کے دن قیامت میں قرآن آ کر حضور پروردگار عالم میں شکوہ کرے گا، خود نبی بھی شکوہ کریں گے، میرے اللہ میری امت نے قرآن کو مہجور کر دیا۔ مہجور کا معنی بڑا سخت ہے، میں نہیں ترجمہ کر پا رہا ہوں۔ کسی چیز کو جو بے کام کی چیز ہو نا، اٹھا کے آپ کنارے رکھ دو۔ بہت سی چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی جن کا کوئی اب کام نہیں ہوتا ہے، اس کو اٹھا کر کہیں کنارے ہم لوگ اسٹور روم میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو اسٹور روم میں اب اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ بس پھینکتے ہوئے تھوڑا درد محسوس ہوتا ہے، ایک دم باہر اٹھا کے نہیں پھینکتے، لیکن ایک اسٹور روم میں رکھتے کہ اس کا ہماری زندگی سے کوئی کام نہیں ہے۔ قرآن کل شکایت کرے گا، نبی کل شکایت کریں گے، میری امت نے میرے قرآن کو مہجور کر دیا، یعنی قرآن سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، قرآن کو ایک طرف ڈال دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ معلوم ہے کیوں کہیں گے؟ بعضوں کو لگتا ہے چونکہ تلاوت ہم نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے کہیں گے، نہیں تلاوت بھی آپ کرو تب بھی قرآن یہ شکایت کرے گا۔ قرآن یہ شکایت کب تک کرتا رہے گا؟ جب تک آپ قرآن پہ عمل نہیں کرو گے۔ اس وقت تک قرآن یہ شکایت کرے گا جب تک یہ سماج قرآنی سماج نہیں ہو جاتا۔ جو سماج آ کر کہتا ہے کہ ہماری کتاب کا نام قرآن ہے، تو اس کے کردار میں قرآن کیوں نہیں نظر آتا؟ اس کی فکر میں قرآن کیوں نہیں نظر آتا؟ اس کے اعمال میں قرآن کیوں نہیں نظر آتا؟ خدا یہ ماہ مبارک رمضان بہت اہم مہینہ ہے۔ انشاءاللہ کل سے جب ہم لوگ شروع کریں گے ماہ مبارک و امام زمان، تو میں عرض کروں گا آپ کی یہ در حقیقت ماہ مبارک بالکل ایک تمرین کا مہینہ ہے، نہ یہ کہ ایک مہینے کے لیے آیا چلا گیا، یہ ایک مہینہ تمرین کرائی جاتی ہے تاکہ 11 مہینہ رمضان کی طرح بسر کرو۔ نہ وہ 27 28 کو ہمارے کیا رمضان، بعضوں کے 29 کو الوداعی ہوتی ہے، ہم لوگ تقریباً 26 27 کو ایک الوداع تو کر ہی دیتے ہیں قرآن کو، ختم ہو گئی بات جو نہیں۔ یہ ایک پوری تمرین ہے، خدا کی قسم میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، بس یہ مرحلے قرآن مجید کے طے کیے جائیں، ہم قرآن مجید کو یہ کتاب مانیں، بس چیزیں باور کریے، یقین کریے کہ کتاب 1400 سال پہلے کے لیے نہیں آئی تھی، چونکہ دین ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس دین کی جو کتاب ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج بھی یہ قرآن فقط مکے والوں سے مخاطب نہیں تھا، فقط مدینے والوں سے مخاطب نہیں ہے، یہ قرآن آج بھی ہم سے مخاطب ہے۔ آج بھی یہ قرآن ہم سے شکوے کرتا ہے، آج بھی یہ قرآن ہم سے شکایت کرتا ہے، آج بھی یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، آج بھی یہ قرآن ان چیزوں سے ہمیں روکتا ہے جہاں ہمارے لیے خطرہ ہے۔ یعنی اس قرآن کو قرآن زندہ سمجھو، وہ ہادی سمجھو جو بار بار آپ کو ٹوکتا بھی ہے، آپ کے اچھے کاموں پہ آپ کا حوصلہ بھی بڑھاتا ہے، آپ کے برے کاموں سے آپ کو انذار بھی کرتا ہے۔ یعنی قرآن کو ایک قرآن کتاب زندہ جانیے، نہ یہ کہ، اور یہ بھی ایک فارمولہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو قانون کی کتابیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ضرور مجھ سے زیادہ پڑھا ہوگا، قانون کی کتابوں میں کبھی مخاطب نہیں کیا جاتا، اے جی تم یہ سنو یہ سنو، ڈائریکٹ قانون نمبر یہ فلاں فلاں فلاں،
قانون نمبر یہ قانون کی کتاب لکھنے کا ٹک یہی ہے 883 یہ قانون، یہ اتنا قانون۔ قرآن ہے قانون کی کتاب، لیکن بار بار یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس، یا ایھا فلاں، یعنی بار بار یہ قرآن مخاطب کر کے ایک چیز آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو خطاب کر رہا ہوں اس وجہ سے تاکہ اس خالق اول و آخر کی جانب تمہیں متوجہ کرا سکوں۔ یہ کتاب زندہ ہے، یہ کتاب مردہ نہیں ہے۔ بس اگر خلاصہ یہ کیا جائے کہ ہم اور قرآن، یا قرآن اور ہم، یہ عظیم کتاب ہے۔ اس عظیم کتاب کو رکھنے پر خوش مت ہوئیے، بلکہ وہ خزانے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آدمی دن بھر دیکھے، کبھی کبھار دل چاہے تو گن لے، لیکن کبھی اپنے اوپر خرچ نہ کرے۔ قرآن وہی خزانہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، کبھی دل چاہتا ہے تو گن لیتے ہیں، لیکن کبھی اپنے کردار پر اس قرآن کو، اس کی آیتوں کو اپلائی نہیں کرتے۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے اپلائی کیا جائے اپنے وجود پر۔ خدا کی قسم ایک آیت، بعض کتابیں مستقل لکھی گئی ہیں ایک آیت سے ہدایت پانے والے لوگ، ایک آیت سے، یعنی وہ لوگ جن کے سامنے ایک قرآن کی آیت پڑھی گئی ہدایت پا گئے، فضائل ہدایت پا گیا۔ پیغمبر کے حضور میں ایک شخص آیا، پیغمبر نے کہا اسے قرآن کی تعلیم دو، ایک آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ پڑھ کر سمجھ کر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا رسول اللہ جلدی چلا گیا، پیغمبر نے کہا دعوہ، جانے دو، فَإِنَّهُ رَجَعَ فَقِيهًا، یہ ایسے ہی نہیں گیا، فقیہ بن کر لوٹا ہے۔ ایک آیت قرآنی اگر انسان کے دل کو ہلا دے، انسان کے وجود کو تبدیل کر دے، تو وہ پیغمبر کی زبان سے فقیہ بن کر جاتا ہے۔ یہ فقاہت کا موقع میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے میسر ہے۔ بار بار قرآن دعوت دے رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے۔ قرآن در حقیقت ماہ مبارک رمضان کا وہ عظیم رزق ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں یہ نہیں کہا کہ جس میں روزہ تم پر واجب، یعنی خاص کر یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لیکن جب رمضان المبارک کا تعارف خدا نے کروایا تو کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی مومنین کو متوجہ کرایا جا رہا ہے۔ رزق معنوی میں ایک سب سے اہم رزق جو ماہ مبارک رمضان میں آپ کے حضور میں موجود ہے، اس رزق کا نام قرآن ہے۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔